الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من صلی علی فی یوم 100 مرۃ قضى اللہ له 100 حاجۃ 70 منها لآخرتہ و30 منها لدنیا. آقا فرماتے ہیں جس نے روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجا، اللہ عز و جل اس کی 100 حاجات پوری فرمائے گا. 100 درود پاک 100 حاجتیں پوری ہوں گی، اور فرمایا ان میں 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی حاجات ہوں گی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ چاہتے ہیں آپ کی حاجتیں قبول ہوں، آسان ہو جائے تو درود پاک پڑھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گھر کے اندر کا ماحول یہ کتنا ضروری ہے، اچھا ہونا، نیک ماحول ہونا. نبی پاک کی حدیث ہے: سلامت الرجل فی الفتنہ ان یلزم بیتہ. فرمایا فتنوں میں سلامتی کی راہ یہ ہے کہ بندہ اپنے گھر کو لازم پکڑ لے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنوں کا ذکر کیا تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت نجات کیسے ہوگی جب فتنوں کا دور آ جائے گا، قیامت کے قریب فتنوں کا دور ہوگا؟ تو نبی پاک نے ایک فارمولہ دیا. آقا نے فرمایا جب فتنے پھیل جائیں تو 3 کام کرنا. ٹھیک ہے، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، تمہارا گھر تمہیں کافی ہو، زیادہ باہر نہ نکلو، گھر کے اندر وقت گزارو. پھر فرمایا اپنی خطاؤں پر آنسو بہاتے رہو. فتنوں کا دور ہو تو اپنی زبان قابو میں رکھنی ہے، اپنے گناہوں پر رو رو کر معافی مانگتے رہیں اور اپنے گھر میں رہیں. اچھا، یہ تو حدیث پاک ہے. اب علماء فرماتے ہیں کہ یہ شاید ہمارے معاشرے کے لحاظ سے یہ حدیث اس طرح امپلیمنٹ نہیں ہو پاتی، کیونکہ آج کئی لوگوں کے گھروں کا ماحول ایسا ہے کہ بندہ باہر رہے تو شاید فتنوں سے بچا رہے. گھر کے اندر لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، امن و سکون نہیں ہے. گھر میں پہنچتے ہی دروازہ بند کر کے انسان وہ گناہ کر رہا ہے کہ جو باہر نہیں کرتا. باہر پورا دن بعض اوقات کام کاج میں بیزی ہے تو ان گناہوں کا موقع نہیں مل رہا، مگر گھر کے اندر جا کر جب اپنے روم میں ہے تو اب جناب اس کو وہ کچھ کرنے کا موقع مل رہا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے. نبی پاک تو فرما رہے فتنوں کے دور میں گھر کو لازم پکڑ لو. مگر کیا گھر ایسا بنایا ہم نے کہ جو فتنوں سے محفوظ ہو؟ کئی گھر ایسے ہیں جہاں غیبتوں کا بازار ہے، کئی ایسے ہیں جہاں ماں باپ کے ساتھ بچوں کی بدتمیزیاں ہیں، کئی ایسے ہیں جہاں بھائی بہن ایک دوسرے کے خلاف بیٹھے ہیں. گھر کے اندر جاتے ہی جناب فیملی کے اندر ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ وہاں ایک دوسرے کی غیبتیں ہو رہی ہیں. فتنوں سے بچنے کی جگہ تھی، گھر تو سکون کی جگہ تھی. گھر تو ایسا ہونا چاہیے کہ گھر میں جائے تو بندہ سوچے میں رحمت والی جگہ پر آ گیا ہوں. مگر کیا ہم نے اپنے گھر کے انوائرمنٹ کو ایسا بنایا؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں: اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا. فرمایا کچھ نماز گھر میں بھی پڑھا کرو، گھروں کو قبرستان نہ بنا دو. اس کا مطلب بیوٹیفل ہاؤس ہے، ایکسٹرا ایمبیانس ہے، شاندار فرنیچر ہے، سب کچھ ہے میرے اور آپ کے گھر میں، اسٹینڈ بائی جنریٹرز ہیں، اور اگر نماز نہیں ہے نا تو وہ گھر قبرستان ہے. ہم سمجھ رہے ہیں اتنا لگژری گھر کو قبرستان. نبی پاک فرما رہے ہیں کہ گھر میں نمازیں پڑھو. یہ مردوں کے لیے تو یہی حکم ہوگا کہ مسجد میں آ کے پڑھیں، مگر کچھ نوافل گھر میں بھی پڑھیں، کبھی اشراق چاش پڑھیں، کبھی تہجد پڑھیں، کبھی دیگر نماز کے نوافل پڑھیں. مگر خواتین گھر کی، بچے، یعنی گھر میں اللہ کرے ایسا ماحول ہو کہ جب نمازوں کا وقت آئے تو ایک کمرے سے تلاوت کی آواز آ رہی ہو، کہیں سے نمازوں کی پتہ چل رہا ہو. ماشاءاللہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو گھر جاتے ہوں تو گھر والے نمازیں پڑھ رہے ہیں. ابھی ہوگا یہ ماحول، ابھی ماشاءاللہ کئی گھروں میں یہ ماحول بن چکا ہوگا کہ چلے کچھ نمازیں ہو رہی ہوں گی، کچھ گھر میں تلاوت بھی ہو رہی ہوگی. بٹ لیٹس کنٹینیو. ایسا نہیں فرمایا نبی پاک نے کہ سال میں ایک بار نمازیں پڑھو. فرمایا اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، اس میں نمازیں پڑھو. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور جگہ پیارے آقا فرماتے ہیں: اقربوا بیوتکم ببعد صلاتکم، یعنی کچھ نمازوں کے ذریعے اپنے گھروں کی عزت بڑھاؤ. آپ چاہتے ہیں نا گھر کی عزت بڑھے؟ اے ہے جس گھر میں نمازیں ہوتی ہیں نبی پاک نے فرما دیا تو حق ہے اس گھر کی پورے محلے میں عزت ہو جائے گی. آج بھی دیکھیں علماء کے گھر، امام صاحبان کے گھر لوگ دعا کروانے آتے ہیں. گھر میں نمازیں ہو رہی ہیں نا، عبادت ہو رہی ہے، اللہ اس گھر کو ممتاز کر دیتا ہے. ہم سمجھتے ہیں ایکسٹرا لائٹ لگاؤں گا، ذرا خوبصورت ایلیویشن کروں گا، ذرا ہٹ کے ڈیزائننگ کروں گا تو وہ سب سے مشہور ہو جائے گا. نہیں، عزت دینے والا رب ہے، اور اللہ کے سب سے معزز بندے ہیں. اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑھ کر عزت والے کون ہیں؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. وہ فرما رہے ہیں
کہ کچھ نمازوں کے ذریعے اپنے گھروں کی عزت بڑھاؤ. نماز کے بارے میں ایک اور حدیث سنو، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. مجھے بتائیں نا، ہمارے گھر کے پلر نکال دیں تو گھر تو گر جانا ہے نا. یہ تو ایمان کا پلر ہے، مگر اس کی مگر میں اس حدیث کا ایک شاندار ایسپیکٹ، ایک اور جہت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آج کل کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، ہم بیلنس شیٹ بناتے ہیں. پہلے تو بیلنس شیٹ بنانے میں بہت ٹائم لگتا تھا، جب ہاتھ سے بناتے تھے ملتی نہیں تھی. اب جب سے سافٹ ویئر آ گئے تو روز بٹن دبائیں روز بیلنس شیٹ نکل آتی ہے. بھائی آج کیپٹل کتنا ہے، آج لاس کتنا ہے، آج پروفٹ کتنا ہے. سافٹ ویئر نے لائف آسان کر دی، ورنہ اکاؤنٹنٹ کو 3 دن پہلے کہنا پڑتا تھا جب جا کے بیلنس شیٹ بنتی تھی. ٹھیک ہے نا. لیکن ہم بیلنس شیٹ بناتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ڈیبٹ سائڈ کریڈٹ سائڈ پلس مائنس کر کے آپ کا میرا بیلنس کیپٹل سامنے آ جاتا ہے. رمضان میں بھی کئی لوگوں نے بنائی ہوگی جن کو زکوٰۃ دینی ہوگی. لیکن آن دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن بھی ایک بیلنس شیٹ بنے گی. قیامت کے دن بھی ایک اکاؤنٹ کھلے گا اور وہ بڑا کروشل ہوگا. اس میں کیا ہوگا کہ میزان عمل لگایا جائے گا، لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے. ایک پلڑا نیکیوں کا ہوگا، ایک پلڑا گناہوں کا ہوگا. اچھا یونیکنیس بتاؤں کہ جو میزان عمل ہوگا نا، ترازو، دنیا کے ترازو میں جو پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ پلڑا جھک جاتا ہے، مگر قیامت کے دن جو پلڑا بھاری ہوگا وہ اوپر ہو جائے گا. اچھا اب کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے سورہ قاریہ میں، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیاں کی جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو گیا، ہیوی ہو گیا، کیا ملے گا اسے؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ مزے میں، چین میں، جنت کی نعمتوں میں ہوگا. پھر آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. قرآن کہتا ہے جس کے پلڑا ہلکا پڑ گیا نا، نیکیاں کم ہوئی، گناہ زیادہ ہو گئے، وہ بھڑکتی آگ میں ڈالا جائے گا، شعلے مارتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، وہ جو بیلنس شیٹ ہوگی نا، موسٹ کروشل بیلنس شیٹ ہوگی. دیر از نو وے ٹو چینج دا بیلنس. اس دن کوئی طریقہ نہیں ہوگا. ادھر تو مثال کے طور پہ کوئی بندہ قرضے میں چلا گیا، کسی سے لون لے لے گا، ڈیبٹ سائڈ زیادہ ہے تو کسی نہ کسی کے ساتھ لون لے کر ایڈجسٹ کر لے گا. ادھر لون لینے کی کوشش کی جائے گی. روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بندہ ایسا ہوگا جس کا ایک نیکی کم ہوگی، بیلنس ہو جائے گا. اگر ایک نیکی مل جائے تو جنت میں چلا جائے گا، صرف ایک نیکی. اب وہ مارا پھرے گا قیامت کے دن، یہاں تک کہ اپنی ماں کے پاس جائے گا کہ ماں جی مجھے ایک نیکی دے دیجئے، میں جنت میں چلا جاؤں گا. اس دن ماں ساتھ نہیں دے گی. والد بیٹے کے پاس آئے گا، کہے گا بیٹا میرا ایک گناہ لے لے، ساری زندگی تیری خدمت کی ہے، آج ایک گناہ کا بوجھ تو لے لے تو میرا جنت میں جانے کا سامان بن جائے گا. مگر نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا. کیسی نفسا نفسی ہوگی بتاؤ. اس دن اس شخص کو کتنی حسرت ہوگی کہ جس کی چند نیکیاں کم ہونے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا. اس کو کتنا یاد آئے گا کہ یار دنیا میں موقع ملا تھا، نفل پڑھ لیتا، تلاوت کر لیتا، ذکر کر لیتا، درود پڑھ لیتا، یا 1 2 4 گناہ ہی کم کر لیتا تاکہ میری جنت میں جانے کی صورت بن جاتی. یہ دن آنا ہے. اب وہ سینیریو ذہن میں رکھو اور اب اس حدیث کو دوبارہ سنیں کہ درود پاک تو میری بیلنس شیٹ کو ایڈجسٹ کرنے کا شاندار وظیفہ ہے. کہ آقا فرما رہے ایک بار درود پڑھو 10 نیکیاں بڑھ جائیں گی، 10 گناہ کم ہو جائیں گے. یعنی میرے نیکیوں کا وزن بڑھانے والا اور گناہوں کا وزن گھٹانے والا وظیفہ ہے. تو سچ بتاؤ پھر کتنے درود پڑھنے چاہیے؟ کوشش کیا کریں فضول کاموں سے بچ کر. بہت زیادہ ٹائم اپنے موبائل فون کے ساتھ ویسے ہی گپ شپ میں گزار رہے ہوتے ہیں، لینا نہ دینا پتہ نہیں، ساری سوشل میڈیا کی ویڈیوز دیکھنی ہیں. اس کے بجائے اللہ رسول کا ذکر کر لیا کرو، درود پاک کی کثرت کر لیا کریں. انشاءاللہ نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھتی رہیں گی اور گناہ کم ہوتے رہیں گے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مغفرت ہے اور آخری اشرا جہنم سے آزادی کا اشرا ہے. اللہ کی رحمت کے بارے میں سنا ہے مگر کبھی کوشش کی اس کو جاننے کی کہ اس کی رحمت کی وسعت کیا ہے، اس کی رحمت کے ڈائمنشنز کیا ہیں، اس کی رحمت ہے کتنی بڑی. آؤ آج اللہ کی رحمت کی بات کرتے ہیں، آج اللہ سے محبت کی بات کرتے ہیں. وہ کریم ہم پر کتنا مہربان ہے.